بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سلام. اللہ کا شکر ہے کہ توفیقات ایزدی سے آپ سب ایک مرتبہ پھر اس با اخلاص عبادت کے لیے آمادہ ہو گئے جہاں ہم سے پہلوں نے بھی اس بندگی میں شرکت کی تھی اور حصہ لیا تھا اور امتوں پر بھی اس عبادت کو واجب کیا گیا تھا. اور یہ وہ آزمائش والی عبادت ہے کہ جہاں انسان بڑی آسانی کے ساتھ اخلاص کو ریا سے الگ کر لیتا ہے.
اور اس ماہ مبارک میں چونکہ نزول قرآن ہے، اس لیے یہ حکم ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا بھی خیال رہے اور جس قدر ہو سکے قرآن پڑھا جائے۔ ظاہر ہے کہ ملت مسلمہ تلاوت قرآن میں مصروف ہے اور یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم بھی حسب سالہائے ما سبق اس عبادت میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں، ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، ذرا سے فرق کے ساتھ کہ جن آیتوں پر سے دنیا سرسری گزرتی ہے وہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ رک رک کر، ٹہر ٹہر کے، اور اس کو حسب توفیق و حسب استطاعت سمجھ کر آگے بڑھیں، اس لیے کہ جس نے نازل کیا وہ بھی حدود میں نہیں ہے، جس کو نازل کیا وہ بھی حدود میں نہیں ہے، اور اس طرح سے جہاں حدیں قائم نہیں ہو سکتی وہاں گزرتا ہوا زمانہ بھی حد نہیں بنتا کہ ہم اس وقت 1391 ہجری میں ہیں اور اس اعتبار سے اب ہم سمجھ لیں گے قرآن کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جہاں عقل انسانی اپنی مسلسل کاوشوں کے بعد روز محشر تک مہلت پاتی ہے کہ اس عرصہ مہلت میں بھی اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، اور اگر کبھی کسی موقع پر اس قابل ہو سکتے ہو کہ اسی طرح سے کچھ کہہ سکو تو فقط وہ دعویٰ آغاز نزول قرآن ہی کے وقت نہیں تھا، بلکہ محشر تک جو فرصت ہے وہاں تک ہر عربی فہم اور ہر عربی داں اور ہر عربی سمجھنے والے اور بولنے والے کے لیے ایک مستقل چیلنج ہے کہ اگر ہو سکتا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، اس طرح سے کوئی سورت تم لاؤ تاکہ یہ اندازہ کر سکو کہ واقعی انسان نے سمجھ لیا ہے قرآن کو اور اب وہ اس کے مماثل کوئی چیز لا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا محدود نہیں ہے یہ کلام اور محدود نہیں ہے اس کا نازل کرنے والا، اس لیے اس کی حدیں قائم نہیں ہو سکتی۔ ہر زمانے میں ایک تازہ تفسیر لکھی جا رہی ہے اور ہر عصر میں ہر دور میں مفکر اپنی تازہ فکر کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پر محیط ہو جائیں، مگر کچھ کوشش کے بعد عاجزی نظر آتی ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، حق ادا ہو نہیں سکا۔
اس سال کے لیے جو سورہ منتخب ہوا وہ سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل ہے. یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جو سورہ نحل کے بعد واقع ہے، یعنی اس کا نشان 17 ہے. سورہ نحل 16، یہ 17، اور اس طرح سے پھر اس کے بعد سورہ کہف، پھر سورہ مریم. یہ بنی اسرائیل ہے. وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اس سورے پر سیر حاصل گفتگو ہو، فقط باعتبار سیاست ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن تو کسی سیاست کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. واہ واہ کیا کہنا، واہ. یعنی اس معنی میں کہ جس معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا قرآن. یہ ایک علیحدہ ہی گفتگو ہے، اور نہ اس قسم کا کوئی لفظ کبھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. حالانکہ یہ عربی لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہے، مگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا. تو یہ سورہ بنی اسرائیل یا اسرا عجیب اتفاق ہے کہ اس آیے وافی ہدایہ سے شروع ہوتا ہے کہ جس آیت پر بحث کرتے ہوئے ہمارے مفسرین نے کسی نے 50 صفحے، کسی نے 60 صفحے، کسی نے 70 صفحے حسب حوصلہ اور حسب مزاح بحث کی، اور یہ چاہا کہ حق ادا ہو سکے، مگر ظاہر ہے کہ باتیں تھیں معراج کی، اس لیے حق ادا نہ ہو سکا. حق ادا نہ ہو سکا، اور جہاں سے گفتگو چھڑی تھی آج بھی وہیں ہے، آج بھی وہیں ہے. دیکھیے یہ اس جملے کو ہم تمہید کا آخری حصہ قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس امر کی ضرورت ہے کہ ایک مختصر سا مقدمہ مزاج قرآن کے متعلق آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کریں. اور وہ مختصر سا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ جہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے اس پر اتنی غائر نظر رہے اس کے معانی پر، اس کے مفاہیم پر، اس کے مطالب پر، اس لیے کہ ذات واجب کا کلام ہے. شاید وہی ایک لفظ پورے سورے کے راز کو کھولنے والا ہو. شاید وہی ایک لفظ کاشف راز ہو. یہ گفتگو اس لیے کی گئی کہ میں اپنی اس تقریر کو گزشتہ سال کی تقریروں سے مسلسل کر رہا ہوں. گزشتہ سال ہم نے سورہ توبہ کی تفسیر کی. سورہ توبہ کا پہلا لفظ تھا براتم من اللہ. میں نے اس وقت بھی یہ زور دیا تھا کہ اگر یہ پہلا لفظ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو صنعت برات استحلال کے ذریعے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ پورے سورے کا رخ کدھر جا رہا ہے. پہلا براتم من اللہ، تو اس کو آپ کے پاس صنعت شعر میں برات استحلال کہتے ہیں کہ جہاں پہلے ہی مصرے میں قصیدہ کہنے والا ایک ایسا اشارہ کر دے کہ جس سے
کہنے والے کے دل کا مدعا آخر تک معلوم ہو سکے کہ وہ یہ توقع رکھتا ہے اور بیان کرنے کی، اور اس نے یہ بیان کرنا چاہا ہے. تو بالکل اسی طرح سورہ اسراء کا پہلا لفظ ہے سبحان. اگر یہ سبحان سمجھ میں آتا ہے، تو یقیناً نہ صرف آپ آیہ اسراء کو سمجھیں گے بلکہ اس پورے سلسلے کو سمجھیں گے بنی اسرائیل کے سورے کے، جو سورہ تسبیح سے شروع ہو کر تحمید پہ ختم ہوتا ہے. سبحان الذی سے سورہ شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ الذی پر ختم ہوتا ہے. وہ تسبیح ہے یا تحمید ہے؟ اور اس لیے ایک عجیب معجز نما اس سورے میں تسلسل ہے. اگرچہ اسی سورے میں نوح کا تذکرہ ہے، موسیٰ کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اسی سورے میں غرر آیات ہیں، یعنی وہ آیتیں کہ جن کے متعلق مفسرین نے بڑی تباہ آزمائی کی ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مستقل تسلسل، ایک مستقل ربط اور ایک کنٹینیوٹی ہے جو آغاز سے لے کے انجام تک اس سورے میں موجود ہے. تو اب ہم ایک لفظ پر بحث کر رہے ہیں، اور اگر اس لفظ پر بحث آج ختم ہو جاتی ہے تو میں مطمئن ہوں، اس لیے کہ شاید ہم وقت نکال سکیں، اور اگر نہیں تو مجبوری ہے. آپ بھی غور کریں، فکر کریں، اور پھر مجھے بھی موقع دیں کہ میں اس کی تفصیل کو اور پیش کر سکوں. سبحان مصدر ہے، غفران. سبحان مصدر ہے، اور لغت کے لکھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ معنی اس کے یہ ہے کہ میں تسبیح کرتا ہوں اللہ کی، میری تسبیح ہے اللہ کے لیے. یہ لغت. مگر مفسرین نے کہا اور ترجمہ کرنے والوں نے کہا سبحان مصدر ضرور ہے، مگر وہی معنی کہ پاکی، نقص سے دوری، جہاں کمی کا امکان نہ ہو. سبحان ہر نقص سے دور. تھوڑی سی توجہ، اس لیے کہ لفظ مشکل ہے. سبحان مقام تنزیہ ہے. یہ نہیں سبحان اللہ عما یصفون. تم جو توصیف کرتے ہو اللہ کی، اللہ اس سے منزہ ہے. اب دیکھیے سبحان اللہ عما یصفون، تم جو تسبیح کرتے ہو اللہ اس سے منزہ ہے. سبحان اللہ عما یقولون علوا کبیرا، تم یہ جو بڑھ کے باتیں کر رہے ہو اللہ منزہ ہے. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. سبحانہ، پاک ہے وہ. اب دیکھیے سبحانہ کے استعمال کو دیکھتے جائیے قرآن میں. سبحان الذی بیدہ الملک، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. منزہ ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا ارتباط ہے. ملکوت
ہولڈ پورے کائنات کا ہولڈ جس کے پاس ہے، قبضہ و اختیار ہے، اتنی مربوط ہے کائنات کہ جہاں سے چاہے پورے کائنات پہ کنٹرول کرے. سبحان، وہ پاک ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ کہ جس نے انسان میں جوڑے پیدا کیے اور ان جوڑوں کو اس طرح سے پیدا کیا کہ ان میں خلقت کے لیے 3 اجزاء تھیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا 3 اجزاء مما تنبت الارض سورہ یاسین. ایک وہ جزو کہ جہاں زمین کا نمو ہو، جو زمین اگائے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ ایک جزو ان کا نفس. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ایک ایسا جزو ہے جس کو یہ نہیں جانتے. سورہ یاسین. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. آپ کو تعجب ہوگا کہ خود نفس انسانی بھی سمجھ میں نہیں آتا، مگر ذات واجب نے اس کو بھی سمجھ کے دائرے میں لا کر 3 اجزاء کیے انسان کے. مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. ایک وہ کہ جو زمین کا نمو ہے، ایک وہ جو تمہارا نفس ہے، ایک وہ جس کو تم نہیں جانتے. تو اب نفس سے بھی کوئی ایک اور بلند شے ہے خلقت انسان میں جس کو تم نہیں جانتے، آج نہیں جانتے، کل نہیں جانو گے، قیامت تک نہ جان سکو گے کہ وہ تیسری شے کیا ہے. یہ قرآن کا چیلنج ہے. مما لا یعلمون اس پہ کسی نے بحث ہی نہیں کی، ابھی تو نفس میں الجھے ہوئے کہ نفس انسانی کیا ہے. اور یہ حکمت بھرا قول ہمارے سامنے ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. حالانکہ نفس کا پہچاننا بھی مشکل ہے، نفس کا پہچاننا بھی مشکل ہے. ارشاد ہوا کہ نہیں، پھر بھی تمہارا حس باطن ایک اندازہ کر رہا ہے کہ ایک میں ہے، ایک انا ہے، اور وہاں تک تمہارا حس باطن پہنچ رہا ہے. اس لیے وہ بھی تمہارے احساس کی زد میں ہے. مگر جو تیسری چیز جو تمہاری خلقت میں جزو اعظم ہے، وہ مما لا یعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، تم کو علم ہی نہیں ہے، تم کو علم نہیں ہے. وہ سبحان الذی، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں 41 مقام پر لفظ سبحان آیا ہے. 41 مقام. اور یہ سورہ جس کی 111 آیتیں ہیں، اس میں 3 مقام پر لفظ سبحان آیا ہے. شروع ہوا ہے لفظ سبحان سے. اس طرح یعنی یہ مقام تشبیہ نہیں ہے، یہ مقام تنزیہ ہے. تے نون زے یہ ہے، یعنی منزہ ہونا، مبرہ ہونا، اجل ہونا، اعلی ہونا، ارفع ہونا، کہ یہ بلند ہے، یہ بلند. تو اب اس منزل پر پہنچ کر اگر ہم استفادہ کریں کلام معصوم سے اور اسی سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ جس کے معراج کے لیے یہ آیت آئی اور جس آیت کا پہلا لفظ سبحان ہے، تو ممکن ہے وہی کچھ بتلائے کہ سبحان کے معنی کیا ہے.
اور ایسے میں راوی، یہ عجیب روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ یاد رکھیں، راوی امام حسن مجتبی ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے پاس تھا کہ ایک یہودی آیا اور وہ پہلی نازل ہونے والی کتابوں کا اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نبی ہوں گے یا سلسلہ انبیاء میں کوئی وصی ہوں گے، مگر ظاہر ہے میں جو کچھ پوچھتا ہوں وہ یا نبی بتلائے گا یا وصی بتلائے گا، اس لیے اب آپ یہ بتلائیں کہ ابراہیم نے کعبے کے 4 گوشے کیوں بنائے، اس کو مربع کیوں کیا؟ کہا اس کو مربع اس لیے کیا کہ 4 کلموں پر بنا۔ اب یہ ارشاد رسول، 4 کلموں پر بنا۔ اس نے کہا وہ کون؟ کہ 4 کلمے، ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چار کلمات پیش نظر تھے ابراہیم کے، بتوسط وحی جب یہ اشارہ ہوا کہ یہ کلمات اہم ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کو ان 4 کلمات کی بنا پر مربع قرار دیا۔ تو بے اختیار اس نے کہا کہ وہ خود کہے کہ اکبر ہے، فرمایا ہاں، اس لیے کہ اس کی کبریائی کا کوئی اندازہ کائنات میں نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی کبریائی کو خود بتلاتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ اللہ اکبر ہے، اپنی کبریائی کا اعلان کیا۔ بہت غور سے اس نے پوچھا کس سے اکبر ہے، کس سے اکبر ہے؟ ارشاد فرمایا من ان یوسف، اس سے اکبر ہے کہ اس سے اس کی تعریف کی جا سکے۔ اللہ اکبر من ان یوسف، کہ اس کا وصف بیان کیا جا سکے، اس سے اکبر ہے۔ ہم وصف بیان کر کر کے تھک گئے، وہ اکبر ہے۔ کائنات تعریف کر کر کے تھک گئی، وہ اکبر ہے۔ اولیاء مقام محبت میں، مقام معرفت میں گفتگو کر کر کے رہ گئے، وہ اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر! انبیاء نے تبلیغ کی اور زندگیاں گزار دیں، وہ اکبر ہے۔ اس نے کہا اور لا الہ الا اللہ خود کہے، کہاں؟ ہاں، یہ اسی کو زیب دیتا ہے کہ اپنی اکتائی کا اعلان کرے، اس لیے کہ وہ اگر نہ کہے تو اس کی اکتائی کی تخلیق عقل انسانی سے ممکن نہیں ہے۔ عقل نے اس کو ایک نہیں بنایا،
سقراط نے، ارسطو نے، افلاطون نے، کسی اور بڑے مفکر نے اپنے افکار کے نتیجے میں یہ نہیں کہا کہ خدا ایک ہے، بلکہ اوحی الیہ، مجھ سے وحی آئی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وہ خود کہے، وہ خود کہے۔ کہا پھر الحمدللہ کا اسی لیے کہ وہ جان رہا تھا کہ تعریف کسی سے نہ ہو سکے گی، تعریف کسی سے نہ ہو سکے گی، تو ذات واجب نے اپنے آپ کو اس قابل قرار دیا کہ خود اپنی آپ تعریف کرے، خود اپنی آپ تعریف کرے۔ دیکھیے میں ابھی سبحان اللہ پہ آ رہا ہوں، اس مقام پر ایک اور منزل۔ ہر سورہ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے کا جزو ہے، سورے سے الگ نہیں ہے، اس کو سورے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ عالم اسلام میں اس کے متعلق اور نظریات ہوں، مگر کہیں دنیا میں قرآن جہاں چھپے گا وہاں سورے کے آغاز پر وہ جزو سورہ ہو کہ نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے۔ ظاہر ہے کہ سورہ برات میں بسم اللہ نہیں ہے تو کسی قرآن میں بھی نہیں ہے، یعنی جزو سورہ نہیں ہے، اور یہاں سورے کا جزو ہے، اس لیے سب سوروں میں اور سارے قرآن جہاں جہاں چھپتے ہیں ان سب میں بسم اللہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ دیکھیے اب گفتگو، نبی نے کہا، سورہ آیا، نبی نے کہا اب شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے لفظ شروع تو ہے ہی نہیں اس میں، یہ بے کی ایک تفسیر ہے کہ جس کو کہیں ابتدا کے لیے ہے، ورنہ نام سے اللہ کے، نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے۔ تو نبی نے کہا نہیں، وحی آئی، ہاں جب وحی آئی تو کیا بات تھی؟ بات یہی ہے، بات یہی ہے کہ ہمارے پاس جہاں کوئی بہت اچھا کام ہوتا ہے، ذرا سا سطح سے بلند کام، تعمیر میں ہو، تعلیم میں ہو، تربیت میں ہو، سائنس میں ہو، کسی علم میں ہو، کسی فن میں ہو، کسی ہنر میں ہو، ذرا سا بھی سطح سے اونچا ہو تو دل یہ چاہتا ہے کسی ایسے سے افتتاح کرواؤ جس کا نام وہاں کندہ ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ افتتاح بڑے آدمی سے ہو، بڑے آدمی سے ہو۔ قرآن سے کوئی اور زیادہ بزرگ کارنامہ تو روئے زمین پر اور صفحہ ہستی میں نہیں ہے۔ اتنے بڑے کارنامے کا آغاز کرتے ہوئے کس کی ہمت تھی جو اس کو اپنے نام سے شروع کرتا؟ کس کی ہمت تھی جو اپنے نام سے شروع کر؟ اسی کے لیے زیبا تھا یہ آغاز،
کہ جس نے وحی نازل کی اور کہا میرے نام سے. یہ عجیب کیف ہے، میرے نام سے، میرے نام سے، جو رحمان رحیم میرے، تو اسی کو یہ زیب دیتا ہے، اسی کو زیب دیتا ہے. ورنہ ہمارے پاس اگر ریاست کا کوئی بڑا حاکم بھی ہو اور خود کوئی چیز بنائے تو یہ جرأت نہیں کر سکتا میرے نام، میرے نام. ہاں دوسرے اس سے یہ کہلوائیں کہ یہ آپ کے نام سے ہم نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، ہم نے معنون کیا ہے، تو اور بات ہے. مگر یہ کہ بذات خود کسی کی یہ جرأت نہیں ہے اپنے نقص کو دیکھ کر، اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر، اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر کوئی کام صحیح وہ کہیں کہ میرے نام سے. یہ اسی کو زیب دے گیا کہ میرے نام سے اللہ رحمان رحیم. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو اپنے آپ کو اس منزل پر دیکھ رہا ہے کہ خود اپنی توصیف کرے، خود اپنی تعریف کرے، خود اپنی اقتدائی اور گانگت کو بیان کرے کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کو وحی بنا دے، وحی بنا دے. قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے کہ اے حبیب فقط تمہاری طرف نہیں اور رسولوں کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی کہ خدا ایک ہے. یعنی یہ کسی اور کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے. انسان تو ہمیشہ اندھیرے اجالے میں رہے گا، انسان تو ہمیشہ اہرمن و یزدہ کے جھگڑے میں رہے گا، انسان تو ہمیشہ نیکی و بدی کی طاقتوں میں الجھا رہے گا، انسان تو ہمیشہ خیر و شر کے دیوتاؤں میں پریشان رہے گا. توحید حق وہ کلمہ حق ہے جو وحی بن کے آئے. تو لا الہ الا اللہ جب یہاں تک تشریح ہوئی تو اس نے کہا کہ حضور اب سبحان اللہ، اب سبحان. تب یہ آخری منزل ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس منزل کو ہم بہر صورت طے کر سکیں. آج ارشاد میں سبحان اللہ مقام تنزیہ ہے، مقام تنزیہ ہے، یعنی وہ بزرگ ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ ارفع ہے، وہ منزہ ہے، وہ منزہ ہے. اسکیا کس چیز سے؟ یہودی نے پوچھا کس چیز سے منزہ ہے؟ یہ جواب سرکار رسالت کا ہے جس کے لیے آیت آئی ہے. اب اس کے بعد تو کوئی میرا حوصلہ نہیں ہے کہ میں کسی اور مفسر کی تفسیر کو دیکھوں. یہ آخری منزل ہے. کہا کہ کس چیز سے منزہ ہے؟ ارشاد فرمایا خدا کو علم تھا، خدا کو علم تھا کہ بندے اس کی بہت سی باتوں کو جھوٹ قرار دیں گے، بہت سی باتوں کو جھوٹ قرار دیں گے اور بہت سی باتوں کی تکذیب کریں گے. یکذبون و یکذبون، جھوٹ قرار دیں گے اور تکذیب کریں گے. تو خود کہا سبحان اللہ کہ میں منزہ ہوں. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو آئے معراج کو شروع کیا سبحان اللہ سے تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے. دیکھیے عجیب منزل ہے. اللہ الذی نہیں ہے، وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. سبحان الذی
اب پتا چلا کہ پہلے حرف نے بتلایا، پہلے لفظ نے بتلایا کہ اگر اس سورے میں اگر 1533 لفظ ہیں تو ہر لفظ پر سبحانہ کی حکومت ہے کہ اگر جس کو تم غلط سمجھنے کی کوشش کرو گے خدا منزہ ہے. یہی معجزہ ہے قرآن کا، یہی معجزہ ہے قرآن کا کہ پہلی آیت کے پہلے لفظ میں واضح کر دیا کہ اب جس کو معراج میں شک ہو وہ پہلے طے کر کے چلے کہ معراج کس کے حکم سے ہوئی، کس کے حکم سے ہوئی، اس کے حکم سے کہ سبحان اللہ اما یقولون علوا کبیرا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے بلند ہے، اس سے منزہ ہے، اس سے مبرہ ہے. اب جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی یا خواب میں دیکھا یا جسم وہیں رہ گیا، اب یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں آئیں اور آپ بے اختیار کہتے جائیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں کشاف ہوں کہ راضی یا کوئی اور مفسر، وہ جس طرح سے چاہے معراج کی تفسیر کرے، مگر پہلے ایک مرتبہ پوری محنت سے 41 مقامات پر قرآن میں یہ دیکھے کہ یہ لفظ سبحان کا استعمال کیا ہے. مریم کو بیٹا ہوا، کچھ لوگوں نے مریم پر تہمت لگائی، کچھ لوگوں نے کہا بیٹا خدا کا ہے. بے اختیار ارشاد ہوتا ہے سبحانہ وتعالی اما یشرکون، تمہارے شرک سے بلند ہے. اب ہم منزل کچھ اور بڑھ گئی، تمہارے شرک سے بلند ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عبد ہے، تم یہ کہتے ہو کہ بیٹا ہے. تم کو ہماری ذات میں یقین ہے، ہم میں یقین ہے، مگر تم کو ہمارے قول پر یقین نہیں ہے، ہماری باتوں پر یقین نہیں ہے. اس لیے تم یہ کہتے ہو کہ بیٹا ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ منزہ ہے تمہارے شرک سے، تمہارے شرک سے. یعنی ذات واجب کے مقابل میں تم نے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی اور اپنے انا کو میرے مقابل جب بلند کیا تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اور خدا منزہ ہے. اگر خدا کہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا اور تم یہ کہو کہ فسانہ ہے، تم یہ کہو کہ فسانہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ، منزہ ہے وہ. اب جس طرح سے چاہے جو سوچے، جس طرح سے بیان کرے، جو چاہے کہے، مگر اس آیت کے پہلے لفظ نے ذات واجب کے استغنا کو بتلایا کہ وہ اتنا غنی ہے عالمین سے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے کہا کہ سبحان الذی، وہ سبحان ہے اور یہ عبد ہے. ابھی سبحانہ پہ ہیں، سبحان ہے اور یہ عبد ہے. اسرا بعبدہ ہی، تو عبد فقط روح نہیں ہے، عبد فقط روح نہیں ہے، روح اور جسم کی ترکیب ہے عبد.
جس کو عبد کہتے ہیں وہ فقط روح نہیں ہے، روح اور جسم کی ترکیب ہے جس کو عبد کہا، اور وہ سبحانہ، وہ سبحانہ ہے۔ اور عبد کہہ کر اپنے منزہ ہونے کو اس شان سے پیش کیا، اس شان سے پیش کیا کہ ہم اپنے عبد کو لے گئے، سبحانہ، منزہ ہے وہ، منزہ ہے وہ، تنزیہ کی منزل پر ہے۔ موسیٰ تم، اور وہ سبحانہ، وہ سبحانہ ہے، ان کی ترکیب ہے جس کو عبد کہا، اور وہ سبحانہ، وہ سبحانہ ہے۔ اور عبد کہہ کر اپنے منزہ ہونے کو اس شان سے پیش کیا، اس شان سے پیش کیا کہ ہم اپنے عبد کو لے گئے، سبحانہ، منزہ ہے وہ، منزہ ہے وہ، تنزیہ کی منزل پر ہے۔ موسیٰ تم خود آؤ، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ آئے چل کر ہماری وعدگاہ پر، تجلی ربہ للجبل، ان کے رب نے تجلی کی پہاڑ پر، وہ آئے، یہاں ان کو لے جایا گیا، یہاں ان کو حکم ملا چلو، اسرا، منزہ ہے وہ، منزہ ہے وہ۔ اگر موسیٰ کو بلاتا ہے تو وہ بھی عبد ہے، اگر ان کو لے جاتا ہے تو یہ بھی عبد ہے، مگر عبدیت سے عبدیت تک فرق ہے، عبدیت سے عبدیت تک فرق ہے۔ اور قیامت تک جس امت کو رہنا ہے وہ موسیٰ کی عبدیت کا کلمہ نہیں پڑھتی، وہ تو بے اختیار کہی جا رہی ہے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتے ہیں ہم کہ وہ عبد ہے، اس کا رسول ہے، پہلے عبد ہے پھر رسول ہے۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ پاک ہے، منزہ ہے تمہاری فکر سے، تمہارے شعور سے، تمہاری عقل سے، تمہاری بے تابیوں سے، تمہاری گمراہیوں سے، تم جو کچھ شبہات پیدا کر رہے ہو بسلسلہ معراج، سب سے منزہ ہے۔ غرق و التیام یہ بھی ایک شبہ ہے، جانا اور آنا یہ بھی ایک شبہ ہے، کس کے گھر سے گئے یہ بھی ایک شبہ ہے، یہ بھی ایک شبہ ہے۔ نہیں، شبہات کی منزل اتنی عجیب و غریب، وہ سبحانہ پیش نظر ہے، وہ اتنی عجیب و غریب کہ دو راوی ایسے ہیں، دو راوی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بے اختیار اثر ڈال دیا روات پر، اسلام کے روات پر دو راویوں نے اثر ڈال دیا، ایک حضرت عائشہ ام المومنین اور دوسرے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان، دونوں نے روات اسلام پہ اثر ڈالا یہ کہہ کے کہ جسم تو تھا بستر پہ، بستر پہ جسم تھا، روح گئی، روح گئی۔ اور معراج کا قصہ یہ ہے کہ معراج ہے ہجرت سے 7 برس پہلے، اور یہ بی بی آئی ہیں ہجرت کے 2 برس بعد۔ یہ ایک راوی کا حال ہے۔ دوسرا راوی 8 ہجری میں آیا ہے، جنگ خیبر کے بعد فتح مکہ،
ہجری خیبر اور اس کا آخری حصہ یا 9 ہجری کا پہلا مہینہ کہ فتح مکہ اور باپ اور بیٹے آئے. تو آپ نے دیکھا 14 برس پہلے کی بات کو یوں کیسے حتمی طور پر کہہ سکتا ہے کہ بستر پر جسم تھا، بستر پر جسم تھا. تو اب یہ روایت ہم کو متاثر کرے یا روایت وہ متاثر کرے کہ جو قسم کھا کے یہ کہے کہ میرے گھر میں آرام کر رہے تھے اور وہ ہے بیٹی ابو طالب کی. ام ہانی کے گھر میں تھے، ام ہانی کے گھر میں تھے اور بیان کرتی ام ہانی کہ کوئی ہے جو یہ کہے کہ میرے علاوہ کسی اور کے گھر سے معراج ہوئی. عجیب بات ہے، ہجرت سے 5 اور 7 برس پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے یہ کسی نے نہیں کہا کہ میرے گھر کا. ام ہانی نے کہا میرا گھر، اور سونے والوں میں وہاں جعفر بھی تھے، خود علی بھی تھے اور بعض روایات کے اعتبار سے حمزہ بھی تھے. اور ایسے میں ام ہانی بیان کرتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تعقیبات میں مصروف ہوئے تو پھر میں نے نہیں دیکھا، پھر میں نے نہیں دیکھا، اپنا جسم ہے نہ روح، میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے گھبرا کے اپنے بھائیوں کو اٹھایا اور میرے بھائی دوڑے ہوئے ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب آئے. مجلس کا آغاز ابو طالب، پھر آخری مجلس کے لیے آپ آمادہ رہیں. حسب سال ہائے ما سبق ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب تلوار کھینچے ہوئے پہلے تو محلے میں دوڑتے رہے اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے پاس اور برابر آواز دیتے رہے کہ خبردار اگر کسی نے محمد کو بستر سے ہٹایا ہے اور اگر اس کو ذرہ برابر بھی کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آج مکے میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. پکار پکار کے ابو طالب کہہ رہے تھے، سب اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے کہ سامنے کون جائے. کہ ایسے میں نماز صبح کا وقت آیا. ام ہانی نے کہا جا کے کہو ابو طالب سے آ گئے. آج کی گفتگو ختم ہوئی، میں نے زحمت دی، ظاہر ہے وہ لفظ کا حق ادا نہیں ہو سکا اور میں اپنی منزل پر پہنچا. ابو طالب آئے، بیٹے کی بھتیجے کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہاں تھے؟ کہا خدا نے بلایا تھا، خدا نے بلایا تھا. تو ابو طالب کو اب شک نہیں ہوا. پہلا جملہ سن کر ابو طالب کو شک نہیں ہوا کہ کیسے گئے، کیسے آئے، جسم سے گئے، کس طرح سے گئے، آسمانوں کو کیسے عبور کیا. کچھ نہیں، بھتیجے نے کہا خدا نے بلایا تھا اور ابو طالب نے تصدیق کی، وہ مومن یا یہ مومن. خدا مند واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے.
پروردگار یہ مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہم کو اس قابل رکھ کہ ہم تیری عبادت میں اس کے دن اور رات بسر کریں، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بہت سی حیرانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کی حیرانیوں کو دور کر، تعجیل فرما۔